اس ویڈیو میں مضمون جینڈر انیکوالٹی اینڈ اٹس امپلیکیشنز کو پڑھا جائے گا، یعنی اس سے مراد ہے جنسی یا صنفی عدم مساوات، یعنی جب برابری نہیں رکھی جاتی مرد اور عورت کے حقوق کے درمیان. اینڈ اٹس امپلیکیشن سے مراد ہے اور پھر اس کے جو مضمرات ہوتے ہیں، یعنی اس سے ہم کیا اخذ کرتے ہیں، وہ کس بات کی طرف یہ سارا معاملہ جو ہے لے کر جاتا ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو چلیے آپ دیکھتے ہیں، مضمون کو مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. جینڈر انیکوالٹی defines the practice of granting or denying rights or privileges to the people based on their gender. یعنی اب یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ صنفی عدم مساوات جو ہیں، تو اس کی تعریف اس طرح سے ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب اس طرح کا رویہ عمل میں لایا جائے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو دینے سے انکار کیا جائے، یا جو سہولیات ہیں لوگوں کی، اور وہ بھی صنف کی بنا پر یا جنس کی بنا پر، یعنی مرد یا عورت ہونے کی بنا پر ان سے کوئی تفریق کی جائے، فرق کیا جائے. Despite the fact that women make more 50% of Despite the fact that women make more than 50% of the world population، یعنی باوجود اس کے کہ خواتین جو ہیں وہ دنیا بھر کی آبادی کا 50% حصہ ہیں، جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن اسٹل ریمینس، پھر بھی جو جنس کی بنا پر ایک تفریق ان کے درمیان رکھی جاتی ہے، مرد اور عورت کے درمیان، وہ ابھی اس کے یعنی اتنے بڑے جو یہ 50% ان کا حصہ ہے ایک آبادی کے اندر، اتنی بڑی تعداد ہے ان کے باوجود اس کے ان سے تفریق برتی جاتی ہے، ان کے ساتھ برابر کا سلوک نہیں کیا جاتا. An undeniable fact in Pakistan and across the globe، اور اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں بھی. potentially hampering its socio-economic advancement and progress، اور بھرپور طریقے سے یہ بات رکاوٹ بنتی ہے معاشرتی اقتصادی ترقی کی راہ میں. The major half of the population is badly neglected in almost all the fields of life، یعنی آبادی کا جو ایک اہم بڑا حصہ ہے اس کو بہت بری طرح سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے تقریباً زندگی کے سبھی شعبوں میں، اسپیشلی ایجوکیشن، ہیلتھ، اکنامک اپرچونٹیز اینڈ پولیٹیکل پارٹیسپیشن، اور خاص طور سے تعلیم، صحت، اقتصادی مواقع اور سیاسی شمولیت میں ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے یا نظر انداز کیا جاتا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. The issue of gender inequality is sometimes wrongly ascribed to religion. جنسی تفریق کے مسئلے کو کبھی کبھار غلط طریقے سے مذہب کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے. As a matter of fact، یعنی در حقیقت its primary causes are the various cultural norms and patriarchal mindset، یعنی حقیقتاً اس کے جو بنیادی وجوہات ہیں وہ دراصل مختلف قسم کی ثقافتی رسومات ہیں یا طور طریقے ہیں، یا پھر ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر مردوں کی برتری یا اجارہ داری کی جو سوچ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں دراصل جنسی تفریق کا باعث بنتی ہیں، اس میں مذہب کا کوئی خاص لینا دینا نہیں ہوتا. آگے پڑھتے ہیں. Males are considered physically powerful and females as psychologically sensitive or weak. مرد جو ہیں انہیں جسمانی طور پر طاقتور سمجھا جاتا ہے، جبکہ جو خواتین ہیں انہیں ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے حساس اور کمزور سمجھا جاتا ہے. From birth, male and female offsprings are raised differently. پیدائش سے ہی بچوں اور بچیوں کو الگ طریقے سے ہی پالا جاتا ہے. Since their babyhood، یعنی ان کے بچپنے سے لے کے boys are led to play with toys like trucks or other sports
ریلیٹڈ تھنگس. یعنی ان کے بچپن سے ہی لڑکے جو ہیں انہیں زیادہ تر ایسے کھلونوں سے کھیلنے کے لیے کو دیے جاتے ہیں ان کو کھیلنے کے لیے، جیسے کہ ٹرک وغیرہ ہوتا ہے یا جو چیزیں کھیل کود سے تعلق رکھتی ہیں. Girls, on the other hand, are introduced more commonly to dolls, dresses, and playhouses, where they take care of dolls as if they were children. جبکہ لڑکیاں جو ہیں ان کو یعنی لڑکوں کے مقابلے میں ان کو زیادہ تر جس طرح سے گڑیاں اور کپڑے جو ہوتے ہیں ان کے، پھر اس طرح سے جو گڑیوں کے گھر سے ہوتے ہیں اور پھر اس طرح سے ان کو وہ کھیلتی ہیں، اس سے ان کو کھیلنے کے لیے دی جاتی. پھر اس کے علاوہ یہ کہ وہ ان کی گڑیوں کی اس طرح سے خیال رکھتی ہیں کہ جس طرح سے بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے. Women are supposed to be submissive to men and are viewed as a property. خواتین جو ہیں انہیں مردوں کے ماتحت سمجھا جاتا ہے اور ان کو بعض اوقات ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے کہ وہ ملکیت ہیں مردوں کی. They are not allowed to take independent decisions even about some of their very fundamental and sheerly personal matters like education, marriage and job, etc. تو انہیں اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آزادانہ طور پر اپنا کوئی فیصلہ کر سکیں. اپنے جو بنیادی معاملات ہوتے ہیں جو کہ محض ذاتی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، جیسے کہ تعلیم ہو گئی، شادی بیاہ جو ہے جب طے ہونا ہوتا ہے ان کا رشتہ وغیرہ، اور اسی طرح سے نوکری انہوں نے کہاں کرنی ہے، کیسی کرنی ہے، ان سب معاملات میں وہ ان کو مکمل آزادی نہیں دی جاتی. These trends set by the society put men and women on certain paths. اور یہ جو رجحانات ہیں معاشرے کے اندر، یہ ایک تفریق پیدا کرتے ہیں مرد اور عورت کے درمیان کئی معاملات میں، کئی راستوں پر، جیسے کہ اینڈ تھرو آؤٹ دیئر لائف، اور ان کی تمام تر زندگی میں آر سین ایز ٹو ویری ڈفرینٹ اسپیشیز ہو ہیو ویری ڈفرینٹ پرسنالٹیز اینڈ شوڈ آلویز اسٹے آن سیپریٹ پاتھس. تو لہٰذا ان کے نتیجے میں یہ جو رجحانات ہیں ان کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور خواتین جو ہیں ان کو بالکل دو الگ الگ اجناس کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، جن کی بالکل مختلف شخصیات ہوتی ہیں کہ جنہوں نے بالکل الگ الگ راستوں پر ہی چلنا ہوتا ہے. The gender inequality is more conspicuously manifested when it comes to schooling, particularly education at higher level. جنسی تفریق جو ہے یہ اور بھی ابھر کر سامنے آتی ہے جب معاملہ آتا ہے اسکولنگ کا، یعنی اسکولوں میں پڑھائی کا، خاص طور سے جب تعلیم ایک اگلے مرحلے میں پہنچتی ہے، یعنی جب اعلیٰ تعلیم کا حصول کا مرحلہ آتا ہے. اس وقت cultural boundaries and various gender roles lead to different approaches towards male and female education. ثقافتی حدود اور مختلف قسم کے جو ہر جنس کے لحاظ سے اس کا کوئی نہ کوئی کردار یا کام ہوتا ہے، اس کے تحت مختلف قسم کے جو رویے ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں خواتین اور مردوں کی تعلیم سے متعلق. In Pakistan, for example, a family may consider it useless to impart education to girls because they are supposed to get married eventually and to take on their major responsibilities of housemaking and babysitting. پاکستان میں مثال کے طور پر خاندان جو ہے اس کو ایک لڑکی کی تعلیم کا جو مرحلہ ہے یا معاملہ جو ہے وہ بیکار لگتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے بالآخر اس کی شادی ہو جانی ہے اور پھر اس نے اہم طور پر جو ذمہ داریاں اٹھانی ہیں وہ محض گھرداری اور بچوں کو پالنے کی ہوں گی. پیرنٹس آر ریلکٹنٹ ٹو سینڈ دیئر ڈاٹرز ٹو کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز. والدین جو ہیں اپنی بیٹیوں کو ایسے اداروں میں نہیں بھیجتے کہ جہاں مشروط تعلیم ہوتی ہے، یعنی لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں. میجورٹی آف رورل گرلز ڈراپ آؤٹ آف پرائمری اسکول. زیادہ تر جو دیہی علاقے ہیں ان کی لڑکیاں اسکول کی بنیادی سطح پر ہی اسکول سے نکل جاتی ہیں، یعنی تعلیم کو جاری نہیں رکھتی. اکارڈنگ to the Ministry of Women Development 2007 report, only 5% of women have attained a bachelor degree and 1.4% have achieved a master degree. خواتین کی ترقی کی وزارت کی 2007 کی جو رپورٹ ہے اس میں اس کے تحت محض 5% خواتین جو ہیں انہوں نے
بی اے کی ڈگری حاصل کی اور 1.4% جو ہیں انہوں نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی. لائک وائز اسی طرح سے دا World Economic Forum 2020 report states that while the majority of countries have bridged or nearly bridged the educational gender gap, یعنی کہ جو اقتصادی عالمی ادارہ ہے 2020 کی جو اس کی رپورٹ سامنے آئی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر کی زیادہ تر جو ممالک ہیں انہوں نے اس مسئلے کو یعنی حل کر لیا ہے یا تقریباً حل کر لیا ہے. تعلیم کے میدان میں یا تعلیم کے لحاظ سے جو ایک جنسی یعنی فرق تفریق یا ایک فاصلہ آتا تھا اس کو پور کر دیا ہے ایک طرح سے تقریباً. پاکستان اسٹل اسٹینڈز ایٹ 20%، لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان جو ہے ابھی بھی 20% تک اس ہدف کو حاصل کر سکا ہے، اس معاملے کو حل کر سکا ہے. اٹ فردر سیز اباؤٹ پاکستان، پاکستان کے متعلق مزید یہ کہا گیا ہے لیس دین ہاف آف ویمن آر لٹریٹ کمپیئرڈ وتھ 71% آف مین، یعنی کہ 71% جو آدمیوں کی تعداد ہے جو کہ تعلیم یافتہ ہے ان کے مقابلے میں جو عورتوں کی تعلیم یافتہ ہونے کی تعداد ہے وہ آدھی ہے، آدھی سے بھی کم ہے. Poor or irrelevant academics of women, along with some other factors like marriage and cultural stereotypes, lead to their joblessness and economic backwardness. بہت کمزور اور بیکار سی جو تعلیم ہوتی ہے خواتین کی، اور پھر اس کے علاوہ شادی کا مسئلہ، اس کے علاوہ جو ثقافتی دقیانوسی تصورات ہوتے ہیں یعنی تنگ ذہن نظریات جو ہوتے ہیں، یہ بالآخر عورتوں کے جو نوکریوں کا حصول ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انہیں نوکریاں نہیں ملتی زیادہ تر، اور ان کی جو اقتصادی پسماندگی ہے، کمزوری ہے، وہ بھی اسی کی وجہ سے سامنے آتی ہے. موسٹلی اکراس دا گلوب، یعنی عام طور سے زیادہ تر دنیا بھر میں when women cannot find equal work opportunities and so remain economically dependent on men. تو لہٰذا زیادہ تر دنیا بھر میں یہ دیکھا گیا ہے خواتین کو جب برابر کے مواقع نہیں ملتے کام کے، اور پھر وہ اقتصادی طور پر مردوں پر انحصار کرنے لگتی ہیں، یعنی انہیں مردوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. They are barred from owning land and their control over household economic resources is also limited. تو انہیں زمین کی ملکیت کے جو حقوق ہیں ان سے روکا جاتا ہے، اور ان کو گھریلو اقتصادیات جو ہوتے ہیں روپے پیسے کا لین دین، اس کا جو اختیار ہوتا ہے وہ بھی بہت محدود ہوتا ہے خواتین کے پاس. Women therefore are more likely than men to be living at or below the poverty line، یعنی لہٰذا خواتین جو ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں غربت کی سطح یا اس سے بھی نیچے کی زندگی بتانے پر مجبور ہو جاتی ہیں. ایز ریگارڈز پاکستان، جہاں تک کہ پاکستان کا سوال ہے، اونلی 1/4 آف ویمن پارٹیسپیٹ ان دا لیبر فورس، یعنی کہ یہاں پر صرف 1/4 جو حصہ ہے مزدوری کے شعبے کا، اس میں سے صرف 1/4 حصہ یعنی وہ خواتین پر مشتمل ہے، جس یعنی دیٹ از ورکنگ اور لوکنگ ٹو ورک compared with، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو کہ کام کر رہی ہوں یا کام تلاش کر رہی ہوں اس کے مقابلے میں 85% آف مین، یعنی اس کے مقابلے میں یعنی جو خواتین کام ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کر رہی ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں جو کہ صرف 1/4 حصہ بناتی ہیں آبادی کا، اس یعنی کہ مزدوری کے جو کام ہیں ان کے معاملے میں، تو وہاں 85% تعداد آدمیوں کی ہوتی ہے، یعنی بہت بڑا حصہ مرد وہاں پر پر کرتے ہیں. ان دس کنیکشن دا WEF 2020 رپورٹ سیز، یعنی اسی معاملے میں اس لحاظ سے جو WEF کی 2020 کی رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے only 5% of senior and leadership roles are held by women. محض 5% جو اعلیٰ معیار کے یا قیادت کے جو کام ہیں وہ خواتین ادا کرتی ہیں، یعنی محض یہ 5% حصہ بنتا ہے ان کا. ٹوائس دا ریٹ آف 2016، جو کہ اب
2016 سے اگر دیکھا جائے اس کے مقابلے میں 2 گنا بڑھا ہے. It is estimated that only 18% of Pakistan labor income goes to women. اور یہ بھی ایک تخمینہ لگایا گیا ہے کہ محض 18% جو ہے پاکستان کی جو مزدوری سے حاصل ہونے والی رقم ہے وہ خواتین کو جاتی ہے. ون آف دا لوئسٹ شیئر امنگ کنٹری اسٹڈیز، جو کہ تمام جو ممالک ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تجزیہ کیا گیا ہے ان میں سے سب سے کم ہے یہ. Pakistan has to improve upon this alarming situation as soon as possible because raising women's participation in the workforce and advancing their financial empowerment is the key to boosting economic growth and sustainable development in the country. یہ خاصا لمبا جملہ ہے، اسی طرح ہم توڑ کے دیکھتے ہیں. Pakistan has to improve upon this alarming situation، یعنی پاکستان کو اس پریشان کن صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ہو سکے. بیکاز ریزنگ ویمنس پارٹیسپیشن ان ورک فورس، یعنی کہ جو کام کا شعبہ ہے اس میں خواتین کی شمولیت جو ہے اس میں اضافہ کرنا ہوگا. اینڈ ایڈوانسنگ دے فائنینشیل امپاورمنٹ، ان کی جو اقتصادی قوت ہے اس کو بڑھانا ہوگا، یعنی مالی طور پر انہیں مضبوط بنانا ہوگا. اور یہ سب باتیں جو ہیں از دا کی ٹو بوسٹنگ اکنامک گروتھ، یہ اقتصادی ترقی کو بڑھانے کے لیے بنیادی محرک ہیں، یعنی ان کی وجہ سے ترقی ممکن ہو سکتی ہے. اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ان دا کنٹری، اور ملک کے اندر پائیدار ترقی آ سکتی ہے. مضمون کے بقیہ حصے کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.